ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے شہربانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، آئے ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کے دن اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا، ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ انتخاب یہ سازوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، تھوڑا بیلنس میں رکھیں تاکہ زیادہ آواز نہ، ہمارے الفاظ جو ہیں ان کی بھی سمجھ آ جائے۔ بیلنس میں رکھیں آواز۔ ہم خداوند کی تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے،
334 नंबर गीत है और ये पादरी हिस्किल सरोश का लिखा हुआ गीत है। जितने गीत ये हम प्रस्तुत के लिए गा रहे हैं ये पादरी हिस्किल से लिखे हुए 8 नवंबर का जो दिन है, खुदा का खादिम उस दिन खुदा में सो गए थे, इसलिए हम उनकी याद भी करते हैं और उनकी खिदमत को सराहते भी हैं और उनके ख़ानदान के साथ मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, इसलिए कि जो खुदा के खादिम हैं, जो खिदमत करके जाते हैं, वो बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं और ये गीत जो हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं, ये हमारे लिए एहसास है। डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए, सब्र के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए तूने बख्शी, ताकि हम इसकी जगह पे कुरान हों और दिल बंद कर सकें। अब हम उन सब अहबाब को जो आ चुके हैं और जो आने का इरादा रखते हैं उनको हम आने में उनको मदद कर, किसी किस्म की रुकावट को दूर कर, ताकि वो खैरियत से पहुँचे। अब इन अयाम में जबकि मौसम की शिद्दत है, स्मोक है, अपने लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो मोहतात रहें ताकि वो किसी किस्म की बीमारी का परेशानी से बच सके। अब हम इसकी जगह की इसलिए की दायरे से दुआ करते हैं और उनको जो आदमी खिदमत करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, आज के कलाम के लिए हम दुआ करते हैं। आज खास तौर पर हम अपने अजीज़ और सीनियर पास्टर पादरी हिस्किल सरोश को याद करते हैं, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने ये गीत हमारे लिए लिखे और हम उनको याद करते हैं। वो एक मेहरबान दोस्त भी थे, एक मौजूद फादर भी थे। आप खुदा और तेरे पाक नाम की जलाल के लिए आप गावन और तेरे कलाम फैलाने के लिए उनकी खिदमात जो है वो मुल्की नहीं बल्कि बैरुल का भी माना जाता है। अब हम याद करते हैं कि जब तक हम हैं हम ये ज़रूर गीत गाएंगे और उनको याद करेंगे। अब हम इन मुनाजात को सुन और कबूल कर नाम लेंगे। आमीन। गीत नंबर 344 है, 344, खुशी से गाना है, तालियां बजा के गाना है। ये गीत है खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है। ये Oh,
ساری حمد و تعریف کے لیے اور خاص طور پر موجودہ حالات کے لیے جو اس وقت خاص طور پہ لاہور میں ہیں، آلودگی ہے، سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، مجھے اور آپ کو بھی محتاط ہونا پڑے گا۔ اور اپنے ان عزیزوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کمزوری کی حالت میں ہیں، مسز شیلا امجد کے لیے اور ان کے ہسبینڈ امجد صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، شناز کے لیے، بھائی ممتاز گل صاحب کے لیے جنہیں پیس میکر پڑا ہے، مسٹر مسز نثار کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، بھائی ارنسٹ جان کے لیے، بھائی محمود کے لیے، صوبیہ کے لیے، خاص طور پر آسیہ کے لیے، مسز ضمانت کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے، ہما منظور کے لیے، کرسٹینہ کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں جنہیں خدا نے مختلف طریقوں سے خوشیاں دی ہیں۔ سونیا ربن کے لیے، ان کے گھر کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، نئے گھر کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ شادی کی سالگرہ جن کی تھی گزرے ہفتہ میں، جن لوگوں کی برتھ ڈے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں لیے رکھے اور آنے والے دنوں میں خدا ہم سب کی محافظت فرمائے تاکہ ہم ایسی وباؤں سے جو اس وقت ملک میں ہیں ان سے بچ سکیں، اور دعا کریں کہ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ کوئی بھی دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے چند الفاظ کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو بیرون ملک ہیں۔ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ قدوس قدوس رب پاک مسیح رسول زندہ خان باپ، ہم تیرا دل کی گہرائی سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے قدم چومتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو واقعی قادر رحیم و سچا خان باپ ہے، تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے، تو اپنے پیار کے ساتھ میں ڈبوئے، تو ہم میں پڑھتا جائے، ہم تیرے کام ہوتے جائے، رات دو نہیں تھی کیوں نہیں چلی کرے سارے جبار دے پہلے بات تیرے نام کریں۔ ابراہیم صاحب یعقوب کے بعد تمہارا باپ ہے، تو نے صحت دیا، تندرستی دی ہے، تیرے آج تیرا پاک سمجھا تیرے گھر میں آ چکے اور تیرے نام کو جواب دے چکے۔ جتنی جانیں تیرے گھر میں آ چکی ہیں، ان کے سب کے لیے دعا کا ساتھی چڑھو۔ ہر دوسری سے جا کر پوچھا اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل کا دعا کریے اور سب کے لیے دعا کا ساتھی چڑھو۔ اے رحم کر، کرم کر، آج کا پاک کلام کو سنبھال لیتے ہیں۔ اے خدا پاک کلام جو زندگی کو بدل دیتا ہے، اے خدا ہم سب گنہگار ہیں، ہم زندگی کی گناہوں کی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے گناہوں کو معاف کر، ہمت طاقت دے، تیرے نام کو ٹوٹی بلاس کریں اور اپنے جسموں کا قربانی کے لیے پیش کریں۔ تجھے دفاع میں پہنچا دے، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا خاص چاہتے ہیں۔ اپنا تو اپنی ٹینشن کو دور کر، اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل کر، جو کمزوری کی حالت میں ہیں وہ اکثر ساری کمزوری ساتھ نہیں بچتے، اپنے خاتوں کے پاس جو مبارک کی طرح چلے جائے، ان سب کو نام برام اپنا شادی اپنا ان کو مکمل سے تعلقی دے اور سارے پار میرے عزت سنا کے نام دے۔ تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، تو رحمت کا بادشاہ ہے۔ یا ہم جتنے لوگ اپنا تفریح میں ہم کو ٹینشن کو دور کر آج لاہور کے موسم کے لیے جو ہے خاص ساتھی کرو۔ یا خدا اپنی رحمت، اپنا کرم کر، ہر کچھ چیز سے قبول کر، تو سب کو کرنے میں قادر ہے۔ اے لیکن تیرے باپ تیرے سے مانگے، اس سے مانگے، اے خدا آدم کی باپ کو پھیرو پڑتے دے، اے خدا مان کے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع کے نام سے آمین آمین۔ آج صبح ہم سب کی نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد، پہلی تلاوت یونا نبی کا صحیفہ ہے۔ اب بائبل لیں، صفحہ نمبر 868 868 یونا نبی کا صحیفہ، 3 باب، پہلی آیت سے 6 آیت۔ مسز شیبہ داؤد کے پاس یہ تلاوت ہے، ہمارے لیے وہ تلاوت کریں گی۔ آج کا دوسرا ورد صفحہ نمبر 218 218 218 صفحہ پر عبرانیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، 9واں باب، 23ویں آیت سے 28ویں آیت۔ مس سارہ طارق یہ حوالہ ہمارے لیے پڑھیں گی۔
इब्रानियों 9वां बाब 23वीं आयत से 28वीं आयत, सफ़ा नंबर 218। फिर इसके बाद हम खुदाम की हमदो ताज़ीम करेंगे, गीत नंबर 200 गाएंगे 200। एक ताज बना के प्रस्तश का तेरे सर पे सजाते हैं। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 14वीं आयत से 20वीं आयत। हारून कमर ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे और फिर इसके बाद हम रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे, पादरी नेल्सन लीड करेंगे। दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मनाती कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की, और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वह अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। में यूँ मरकूम है, बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो उनके वसीला से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीज़ें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता। मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का मुकर्रर होना है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार गुनाह की निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम खुदा की खास बरकत, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।
پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا، اور اس نے فی الفور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ باپ، اس وقت ہم بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے آگے جھک کر تجھ سے مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں، اور تیرے پاک روح کی ہدایت چاہتے ہیں، تاکہ ہم کلام مقدس کی سچائیوں کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور ہم سب کی زندگیوں سے تیرا بیٹا یسوع جلال پائے۔ اپنے خادم کے منہ میں بھی اپنا کلام دے، تاکہ اس کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ روحانی تازگی حاصل کریں۔ خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے گھر میں آئے، تاکہ آپ جماعت کے ساتھ، کوائر کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و تعریف کریں، اپنی مناجاتیں، اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور گزرانے، اور اپنے خاندان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ برکات خدا کی طرف سے ہیں۔ چرچ میں آنا بھی، جماعت کے ساتھ مل کر حمد و تعریف کرنا بھی، یہ بہت بڑی برکت ہے، اور ہر ایک حصے میں نہیں آتی۔ اس لیے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، ان خاندانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو خدا نے اولاد جیسی نعمت دی ہے۔ مسٹر مسز سیمل بخش، دیکھیں یہ خدا کے کام ہیں کہ وہ نہ صرف بچوں کے بچے دکھاتا بلکہ ان کے بچوں کے بچے بھی دکھاتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے برکتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ گیلری میں ہارون، مسٹر مسز ہارون بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب، ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ بھائی انور صدیق، وہ عمان میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس چرچ کے ساتھ جو ان کا لنک تھا، تعلق تھا، پیار تھا، انس، وہ ہمیشہ قائم رہے۔ خدا کے خادم کی خدمت، عزت، احترام اینڈ تک وہ کرتے رہے۔ تو جو لوگ خدا کے لوگوں کی، اپنے استادوں کی، اپنے پاسبانوں کی، اپنے بڑوں کی، جن کے پاس خدا نے جو برکات دی ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عزت دیتے ہیں، خدا پھر ان کو بھی عزت دیتا ہے۔ آپ کسی کو عزت دیں گے، خدا آپ کو عزت دے گا۔ اگر آپ کسی کی انسلٹ کریں گے، بےعزتی، وہ بھی آپ کی بےعزتی کرے گا۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں دوسروں کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کر دیا، اتنے بچے، اتنے آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں بھی، ان کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کر دیا۔ تو بھائی انسلٹ نہ کریں ان کی، چھوٹوں کی، ان کی عزت کریں اور دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس گواہی کو جو ہمارے بڑوں نے قائم کی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اب ہم نے اپنے بڑوں کی جو گواہیاں نا، جو حدیں ہیں، ان کو سرکا دیا۔ ایک حد بڑوں نے ہمارے لیے رکھی تھی، یہ اس حد سے باہر نہیں جانا۔ ہم ان حدوں سے باہر نکل گئے ہیں، ہمارے بچے بھی۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کے گھر میں ہیں، پوری توجہ خدا کے کلام کی طرف دیں۔ پہلا حوالہ جو پڑھا گیا نا، اس کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ کیوں آج کے دن کے لیے یہ حوالہ مقرر ہوا؟ ہم
اپنی اس ترتیب کو لیکشنری کہتے ہیں، جو چرچ آف پاکستان، چرچ آف انگلینڈ، چرچ آف امریکہ جہاں بھی ہیں یہ حوالے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حوالے دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں آج۔ اور یہ جو حوالہ یونا نبی کے صحیفے سے ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، میں تو آپ کو پتا 15-17 منٹ لوں گا آپ کے، لیکن یہ باتیں آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گی۔ آج کے دن اس وقت جو پنجاب میں خاص طور پر اور لاہور میں جو آلودگی ہے، جو وبا ہے، یہ ایسی وبائیں کیوں آتی ہیں قوموں پر؟ یہ ایسی مشکلات کیوں آتی ہیں ہمارے خاندانوں پر؟ یہ ایسی مشکلات ہماری قوموں پر، ہماری حکومتوں پر، ہمارے سسٹم پر کیوں اثر انداز ہوتی ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اب یونا شہر میں گیا، کون سا شہر تھا؟ نینوا۔ کہاں گیا؟ بڑا شہر تھا وہ، لاہور کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے نا، بڑا شہر تھا وہ۔ جتنا بڑا شہر تھا اتنی زیادہ برائی وہاں پہ پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے ہاں بھی برائی پائی جاتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ لیا کریں جب کوئی بچہ بھی آپ سے بے ادبی کرتا ہے۔ مجھے ایک موقع ملا تھا، خدا دینے والا، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں نئے قانون بنتے ہیں قومی اسمبلی میں، تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ جناب اسپیکر، اس وقت جو ماحول ہمارا بنا ہے، ٹی وی کے آگے بھی بیٹھ جائے تو وہاں بھی بدتمیزی بہانے بچے سیکھتے ہیں۔ جب کیپٹل ٹاک لگی ہوتی ہے، آپس میں بات کرتے ہیں، کسی موضوع پہ بحث کی جاتی ہے، تبصرے کیے جاتے ہیں، تب بھی بدتمیزی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ استادوں کو صحیح ٹرینڈ کیا جائے۔ ہمارے جتنے مشنری ادارے تھے، جتنے ہمارے اسکول کالجز تھے، ہاسپٹلز تھے، وہاں سب سے پہلے تو یہی بات سکھائی جاتی تھی کہ ہم نے کس طرح دوسرے سے ملنا ہے۔ ادب اور احترام، ڈسپلن، جو آج نہیں ہے۔ تعلیم تو ہے، تربیت کی بہت کمی ہے۔ اس لیے جتنا بڑا شہر تھا اتنی زیادہ برائیاں وہاں پہ موجود تھیں۔ مجھے اس گیت کی جو آخری آیت ہے جو پادری اس کے نے لکھی ہے، تجھ سے آباد دل کے گھرانے ہوئے، تجھ سے آباد دل کے گھرانے ہوئے، تیرے وعدوں سے روشن۔ اور میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ یار روشنی ہیں، آپ کرنیں ہیں ہماری مسیحت کی، لیکن یہ کرنیں ماند پڑ گئی ہیں کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے۔ تو اس سے آباد دل کے گھرانے ہوئے۔ ہم بستیوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، مسیحی لوگ۔ گاؤں سے لے کر کراچی کے محلوں تک چلے جائیں، او بستی ہے جی، بستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو جگہ آباد کی جاتی ہے۔ بستیاں آباد کرنے والے لوگ ہیں ہم۔ تو یہ دفعہ لگے کہ یہ بستی ہے، یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ مسیحی لوگ۔ ہم بستیاں آباد کرنے والے لوگ ہیں، اور آج کا نوجوان، یہ ہمارے بڑوں نے کی ہیں، آج کے نوجوان ہماری ہی ان بستیوں کو آباد کرنے کا نہیں برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بچوں کو سکھائیں۔ میں دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کتنی دیر لگتی ہے گھر بنانے میں، ٹوٹ جاتا ہے انسان، اور آپ ایک ہی لمحے میں کسی کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں وہ بستی، وہ گھر، وہ محلے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ آباد کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی جھونپڑیاں بھی، ان کی چھوٹی حویلیاں بھی آباد ہی رہتی ہیں، لیکن جو برباد کرنے والے لوگ ہیں
ان کے بڑے بڑے محل بھی برباد ہو جاتے ہیں، وہاں آبادی نہیں ہوتی، وہاں رونق نہیں ہوتی، کہ وہاں جاتا نہیں ہے۔ اس لیے نینوے شہر کے لوگوں کو بھی، جہاں بہت لوگ تھے، برائی تھی، گناہ تھا، نافرمانی تھی، بدتمیزی تھی، جس کی وجہ سے خدا نے ایک ایسا بندہ چنا جس کا نام یونا، وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم تھے۔ اگر وہاں منادی کی جاتی تھی نا، توبہ کی منادی، یسوع مسیح نے کہا توبہ کی منادی کرے بھائی، لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں، جو وہاں منادی کرنے جاتا تھا وہ اس کو پکڑ لیتے تھے۔ غور سے سنیں، میری طرف دھیان دیں، صرف اس کو مارتے نہیں تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو صندوق میں بند کر کے سار اس کا ننگا رکھتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے جاتے تھے، جتنی گندگی ہوتی تھی اس میں جمع ہوتی تھی اور اس شخص کے اوپر کیڑے چلنا شروع ہو جاتے تھے، اور اگر یکدم پکڑا گیا تو پکڑ کے ابلتے پانی میں پھینک دیتے تھے، گرم پانی میں۔ تو یونا ڈر گیا کہ وہاں کے تو لوگ ہی بدتمیز ہیں، وہ تو پرواہ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، میں نے نہیں وہاں جانا۔ تو اس نے ارادہ بدل لیا، وہ نینوے کی جانے کی بجائے کس طرف چلا گیا؟ ترسیس کی طرف۔ اس نے پکڑا خدا نے۔ شارٹ کرتا ہوں، سٹوری شارٹ کرتا ہوں۔ کتنے دن رہا مچھلی کے پیٹ میں؟ 3 دن۔ اور یسوع مسیح قبر میں کتنے دن رہے؟ ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا تو اس نے کہا بھائی یہ غلط ہے، یونا جو تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات رہا، لیکن وہ زندہ رہا۔ تو یسوع مسیح بھی جو ہے وہ جب آپ کہتے ہیں کہ 3 دن قبر میں رہا تو ہم تو یہ بات نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو زندہ ہے، آسمان پہ اٹھایا گیا۔ تو جو مچھلی کے پیٹ میں یونا تھا وہ تو مرا ہی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تو ہم کہتے ہیں وہ مرا ہی نہیں۔ جیسے یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں، پولیا کرو کیوں ہے، ناشتہ کر کے آیا کریں، غور سے سنا کریں، کان بھی صاف کر کے آیا کریں۔ آپ کو آپ بات سمجھیں، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح آپ کہتے ہیں مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، جبکہ یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا، وہ تو زندہ ہی تھا، وہ مرا نہیں۔ تو یہ مثال کسی نے دی اور بائبل میں بھی ہے۔ اس شہر میں خدا نے کہا بیٹا وہیں پہ جانا پڑے گا، جیسے بھی لوگ ہیں منادی کر، وہ چلا گیا۔ اور آج کے حوالے کے مطابق اس نے روزے کی منادی کی، ایمان کی منادی کی، اور جب اس نے منادی کی تو 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ یونا دوسری بار کلام کو سنتا ہے، پہلی باری نظر انداز کر دیا، کیوں کہ میں نہیں جانا وہاں۔ اب یونا نے اس کلام کو سنا اور خدا نے کہا اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، بے شک وہ لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا۔ نینوہ بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی تھی۔ یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوہ برباد ہو جائے گا۔ کئی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ فلاں ٹائم پہ دنیا برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اتنا برود ہے یہ وہ ساری چیزیں، لیکن جب تک ہر ایک گھٹنا اس کے آگے نہیں نہ جھکے گا بربادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا 40 روز کے بعد نینوہ شہر
برباد ہو جائے گا۔ منادی اس نے کر دی۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں یہ جو اب وبا ہے، پہلے کرونا پھر ڈینگی، یہ ساری وبائیں جو ہم پہ آتی ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق لے کے آتی ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور جب منادی ہو گئی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر جب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ مشکلات، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں ہمارے طرف کیوں ہیں، پھر ان لوگوں نے وہ ایمان لائے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ پہلے منادی سنتے ہی نہیں تھے، رد کر دیتے تھے۔ انہوں نے کلام کو سنا، خدا پر ایمان لائے، انہوں نے روزہ رکھا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ٹاٹ اوڑ دیا۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ جے سالوں کو دیکھا کبھی کسی نے؟ وہ ٹاٹ اوڑ کے چلتا پھرتا تھا نا، ٹاٹ اپنے اوپر لے لیتا تھا اور اسمبلی میں بھی چلا جاتا تھا۔ ٹاٹ اوڑ کے یہ جو ہمارا چیئرنگ کراس ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ٹاٹ اوڑنا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے کون کون پڑھا بھائی؟ میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں، ٹھیک ہے؟ عاجزی کی نشانی ہے یہ۔ تب لوگ پڑھتے بھی تھے نیچے بیٹھ کے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے۔ جس کی بوری بنتی تھی نا، 2-2.5 من کی بوری ہوتی جس میں آٹا اور گندم ساری چیزیں ڈالتے تھے، لوگوں نے ٹاٹ اوڑ لیا، خاکساری۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ گیا کیونکہ مشکل بڑی تھی، پریشانی تھی، دکھ تھا، بیماریاں تھیں۔ توبہ کی منادی ہوئی، اس نے سنی، اور صرف خود نہیں بیٹھا، اس نے اعلان بھی کر دیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان، حیوان، گلہ یا رما کچھ نہ کھائے، چکھے بھی نہ، کھائے بھی نہ، پیے بھی نہ، چکھے بھی نہ۔ کیوں؟ خداوند کے آگے روئیں، توبہ کریں، آہذاری کریں۔ کہتے ہیں نا جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں اس کو دودھ، اس نے کہا وہ ناراض ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری بدتمیزی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ جب میں اور آپ اپنے کسی سسٹم کو توڑتے ہیں یہ نافرمانی ہے۔ لیکن انسان اور حیوان، خدا کے کلام میں لکھا ہے، ٹاٹ سے ملبس ہو جائیں، پورا لباس پہنے ٹاٹ، اور خدا کے حضور گرہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش، برے کاموں سے، بری اداؤں سے، برے رویے سے، بری سوچ سے، برے خیالات سے آزاد ہو جائے، چھوڑ دے۔ اپنی بائبل کھول لے، میں یہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص کا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، جیسی بھی ہے اس کی، وہ اپنی بری روش، اپنے برے کام، اپنی بری سوچ، اپنے برا رویہ، اس سے باز آئے۔ اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، وہ بھی ظلم کرنا بند کر دیں، باز آ جائیں۔ آج ہم روتے ہیں یہاں پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے۔ خدا ان کے ذہنوں کو بدلے گا، بشرطے کہ میں اور آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور اپنا رویہ بھی بدلیں، اپنی سوچ بھی بدلیں۔ اس نے کہا اپنی بری روشوں سے، اپنے برے خیالات سے، اپنے برے رویے سے باز آ جائیں، اور جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں ظلم کرنا۔ پیار کریں، نفرت نہ کریں، محبت کریں، پیار کریں، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ خدا بھی اپنا ارادہ بدل لیتا ہے۔ خدا ارادہ بدل سکتا ہے؟ اونچی بولے، خدا ارادہ بدل لیتا ہے؟ خدا بدل لیتا ہے، لیکن میں اور آپ نہیں بدلتے۔
मैं और आप नहीं बदलते, अड़ जाते हैं। मगरूरी, फ़ख्र नहीं, जो बात मैंने कह दिया भाई, अब यही होगा जो मैंने कह दिया। खुदा मेरा और आपका खुदा, सच्चा खुदा, जो मुझ पर और आप पर रहम करता है, जो मेरी और आपकी फ़िक्र करता है। जब उसने लोगों का रवैया देखा, सोच देखी, उनकी तब्दीली देखी, तब्दील हो गए सरतपा, तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। कब बदला? जब लोग पछताए। जब तक आप पछताते नहीं हैं तब तक खुदा इरादा नहीं बदलता। आए मैं और आप गुज़रे दिनों में जो कुछ हुआ उस पर पछताएं, उस पर पछताएं, कन्फेस करें, इकरार करें, इजहार करें, एतराफ़ कर लें। खुदा भी अपना इरादा बदलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया और उससे नाज़िल ना किया। खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। इतनी ताकत है मेरी और आपकी दुआ में, मेरे और आपकी तब्दीली में, कि खुदा भी अपने इरादे को बदल लेता है। काश मैं और आप इन सारी मुश्किलात को सामने रखते हुए, इन वबाओं को सामने रखते हुए, सारे जुल्म को सामने रखते हुए, बदअमनी को सामने रखते हुए, दहशतगर्दी को सामने रखते हुए, जंग को सामने रखते हुए, सैलाब, जो इन जगहों पे कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई है, हुई है। और खबरें सुना करें, रेगिस्तान में जहाँ बारिश नहीं होती, लोग पानी को तरसते हैं, वहाँ बर्फ़बारी होगी, स्नोफॉल होगी। ये खुदा के काम है। उस वक़्त जब मैं और आप पछताएं, जब मैं और आप अपनी बुरी आदतों से, बुरी सोच से, बुरे रवैये से बाज आ जाएं, पछताएं, तो खुदा अपना इरादा बदल लेता है और खुदा ने उस अजाब से जो उसने कहा था मैं इन पर नाज़िल करूँगा, उससे बाज आ गया। खुदा करे कि ये वबाएं, ये स्मोग, ये मुश्किलात जो इस वक्त है, मैं और आप पछताएं, इकरार करें, ताकि खुदा इनसे मुझे और आपको बचा के महफूज रखे, फिर मुझे और आपको मास्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई ना कोई खुदा तो इंसानों से हुई है ना, जिसकी वजह से मैं और आप अपना मुँह छुपाते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो हवाला पढ़ा था हारून ने, वहाँ से सिर्फ एक आयत लूँगा, मरकज़ी आयत, फिर मैं ख़त्म करूँगा। अगर आपके पास बाइबल खुली हुई है तो देख लें। उसने यीशु मसीह ने 14वीं आयत सिर्फ पढ़ रहा हूँ। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की। यूहन्ना पकड़वाया गया, अंदर चला गया, लेकिन खुदा के काम कभी नहीं भाई खत रुकते। आप कभी अपने आप को ना समझेंगे मैं नहीं ये करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप क्या हैं? कुछ नहीं है। यूहन्ना पकड़ाया गया, तौबा की मनादी करता था, खुशखबरी देता था, वो अंदर चला गया, जेल में चला गया। यीशु मसीह उसकी जगह, और यीशु मसीह ने आकर मनादी शुरू की, और यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, और मैं और आप भी इन सारी वबाओं से निजात पाएंगे। खुदा मुझे और आपको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगे, खुदा उनका शुक्र अदा करें। कोई भी आप में से दुआ करे, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करे, और इस कलाम के लिए ख़ास तौर पे जो बीज बोया गया ये फलदार साबित हो हम सब की ज़िंदगियों में।
اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کاش کہ ہماری زندگیوں میں بھی توبہ ایمان کی مضبوطی آئے تاکہ ہم تیری طرف رجوع رہیں اور اس طرح یونا کو خدا نے شہر نینوا کے لیے استعمال کیا تاکہ وہاں کے لوگ اس کے وسیلہ سے توبہ کریں اور تیری طرف رجوع رہیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو. اس طرح ہم سب کی زندگیوں کو بھی تبدیل کرنا جہاں خامیاں کمزوریاں نادانیاں ہیں بےوقوفیاں ہیں تاکہ ہم تیرا جھکیں تجھے سجدہ کریں اور تیرا پاکلام ہمارے راہ کے لیے روشن بن جائے اور ہم اپنے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھے تاکہ ہم تیرے کلام منانا کریں. تیرے قدم کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جن کے وسیلہ سے یہ کلام ہمارا پہنچا. ہم سب کو ایمان کی مضبوطی شکر گزاری کی روح ہے. ہماری دعا کو سنی سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. آمین. تیرے حضور پیش کرتے ہیں تو ان حجی کو بھی قبول کر اور ہم سب کو بھی اپنے حضور قبول فرما. ہماری تمام غلطی قصوروں کو معاف کر. اس عہدے کی تقدیس کر تاکہ تیرے جلال کے لیے استعمال کرے. دینے والوں کو برکت دے, ان کی روٹی پانی کو برکت ڈال, ان کے سائے کو وسعت دے اور ان کے بچوں کو سب ڈال دے. خدا باپ, بیٹے اور ان کے جماعت بیٹھ جائے. اس اپنے رلوس کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں, کیونکہ تیرے وسیلے سے آئی سوئی کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. خداوند تمہارے ساتھ ہو. اپنے دلال میں وعدہ پر لگاؤ. ہم ان کو خداوند کی طرف لگاتے ہیں. ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں. ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. اے خداوند مقدس با, قادر مطلق اور ازلی خدا,
ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سینٹ جانس چرچ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے آلٹر پہ یہ چیئرز اور ٹیبل گفٹ کے طور پہ دیا، کے لیے بشپ آف رائیونڈ کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور غیر فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلی نام کی ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے مملو ہے۔ آئے خداوند تعالیٰ تیرا یہ جلال، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالم والا پر خوش ہے۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کریں، اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، ملک پاکستان پر رحم کر، جنگ زدہ لوگوں پر، سیلاب زدگان پر، بے روزگار لوگوں پر، بے اولاد لوگوں پر، بیماروں پر، جو لوگ بیرون ملک ہم سب پر، حاضر جماعت پر، عالمگیر کلیسیا پر، اس ملک پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھرنا ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اس طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جیتنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں، اے مسیح تیرا ہی جلال۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بڑے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بڑے تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو ان وباؤں سے بچا کر محفوظ رکھے،
खुदावंद का इत्मीनान आप सबों के साथ हो। इत्मीनान की तलाश में हर शख्स भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन आप लोग बाबरकत हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इत्मीनान हासिल करते हैं। खुदा के खादिम होते हुए हम आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, बीमारों के साथ, बेरोज़गारों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, हम सबों के साथ, और जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आप पिछली बातों को देख सकते हैं। हम इंतखाब के शुक्रगुजार हैं कि वो कितना सारा जान देता है। आप खुदा के घर में आए, अब हमारी दुआ है कि आप खुदा के साथ अपने घरों तक जाए।